السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المؤمن کی آیت نمبر 20 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم۔ کیا انہوں نے چل پھر کر زمین میں نہیں دیکھا؟ فینظروا، پس وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا، کانوا من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، وہ ان سے قوت میں بہت ہی زیادہ مضبوط تھے، یعنی بہت سخت قوت والے تھے، اور وآثارا فی الارض، اور وہ زمین میں نشانات کے لحاظ سے بھی وہ بہت آگے تھے، یعنی انہوں نے بہت سی یادگاریں بنائیں، آثار کے لحاظ سے بھی وہ بہت زیادہ تھے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پس ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ہمیں مختصراً اور جامع الفاظ میں سمجھایا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ مجرمین کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یعنی ان کی طرف اشارہ کر کے ہمیں کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے زمین میں ان تباہ شدہ بستیوں کو نہیں دیکھا جو بڑی بڑی قوت اور بڑی بڑی شان والے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر ان کو کوئی بھی نہ بچا سکا۔ ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا، یہ عذاب اس وجہ سے آیا، ذالک بأنہم، یہ اس لیے کہ بے شک ان کے پاس آئے تھے ان کے بہت سے رسول، رسول یہ رسول ان کی جمع، بہت سے رسول آئے تھے روشن دلائل کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ، فکفروا، پس انہوں نے انکار کر دیا، فأخذہم اللہ، پس ان کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی سخت قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے، یعنی اس کی قوت بہت زیادہ ہے اور اس کا عذاب بھی بہت سخت قسم کا ہے۔ استغفر اللہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور البتہ تحقیق بلا شبہ ارسلنا موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور ظاہری غلبے کے ساتھ، الی فرعون وہامان وقارون فقالوا ساحر کذاب، فرعون کی طرف اور حامان اور قارون کی طرف، پس انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، کذاب، بہت جھوٹا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی بستیوں کا مجموعی طور پر ذکر کرنے کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو مخالف پارٹی تھی، مخالف گروہ تھا جو فرعون کی سربراہی میں تھا، ان کا تذکرہ کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سی نشانیاں دے کر بھیجا، اور ان کے پاس ایسا واضح غلبہ تھا کہ فرعون اپنی پوری طاقت، قوت، بادشاہت، اپنے وسائل کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر قاتلانہ ہاتھ نہیں اٹھا سکا۔ اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے وعدہ تھا کہ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، کہ تم دونوں جاؤ میری آیتوں کو لے کر، میری نشانیوں کو لے کر جاؤ، میں تمہارے ساتھ مددگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اور یعنی یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ہاتھ تو نہیں اٹھا سکے، لیکن انہوں نے جادوگر اور جھوٹا ضرور کہا۔ ان میں فرعون یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، جس طرح ہمارے القاب ہیں صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، اس طرح وہ فرعون کہلاتے تھے، اور یہ یعنی کافی سارے فرعون آئے ہیں، کافی عرصہ تک ان کے حکمرانوں کا لقب فرعون رہا۔ حامان جو تھا یہ اس کا وزیر تھا، اور قارون جو تھا یہ ایک دولت مند آدمی تھا، لیکن یہ بنی اسرائیل میں سے ہونے کے باوجود یہ ایک یعنی اس نے منافقت کی اور یہ فرعون کا ساتھی بن گیا، حالانکہ یہ بنی اسرائیل سے تھا، صرف اپنی دولت کی وجہ سے اس نے فرعون کا ساتھ دیا اور فرعون نے بھی اس کو قبول کیا۔ تو ان سب نے موسیٰ علیہ السلام کو ساحر اور کذاب کہا۔ یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے
کہ آپ کے ساتھ بھی ان لوگوں کا یہی رویہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا، جو باقی پیغمبروں کے ساتھ رہا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ نہ ہوں اور آپ کو تسلی رہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، پس جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس حق لے کر آئے، من عندنا، ہماری طرف سے، یعنی یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہر نبی جو بھی کچھ بیان کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ کسی نبی نے بھی اپنی طرف سے کوئی بات بیان کرنے کی کوشش نہیں کی۔ قالوا قتلوا ابناء الذین آمنوا معه، تو فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ قتل کر دو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو اس پر ایمان لائے ہیں، واستحیوا نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، یعنی لڑکوں کو اس لیے قتل کرواتا تھا، ایک تو بیٹے کے قتل کا دکھ بھی زیادہ ہوتا ہے بیٹی کی نسبت، دوسرا یہ ہے کہ جس قوم میں مرد زیادہ ہوں وہ زور پکڑ جاتی ہے، اور عورتوں کو اس لیے وہ زندہ رکھتا تھا کہ وہ ان کی نوکرانیاں بنیں، لونڈیاں بنا کر ان کو رکھے، اور دوسرا عورت ایک کمزور صنف ہے، ان کی کثرت یا قلت یہ حکومت کی مخالفت میں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ فرمایا وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں تھا کافروں کا مکر مگر گمراہی میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تھی اس وقت بھی فرعون نے یہ فعل کیا کہ جب یعنی موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل کی قوم نے گناہ کیے اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مغضوب ٹھہری، تو اللہ تعالیٰ نے قبط قبیلے کو چھٹی دے دی ان کو، یہ لوگ ان پہ چڑھ دوڑے، انہوں نے بنی اسرائیلیوں کی حکومت کو ختم کر کے اپنی حکومت بنائی اور اپنے حکمرانوں کا نام فرعون رکھا۔ جب یہ فرعین یعنی یہ تقریباً 18-19، بعض نے اس کی تعداد زیادہ بعض نے کم لکھی ہے، جب یہ فرعین کا زمانہ تھا، فرعونوں کا دور تھا، تو اسی دور میں کسی فرعون نے یہ خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل کے محلوں سے ایک چنگاڑی اٹھی ہے جو پورے ملک پر چھا گئی ہے۔ اس نے جب اس کی تعبیر پوچھی تو اس تعبیر کی وجہ سے اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ بعض نے اس کی وجہ یہی بیان کی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو اس لیے قتل کرواتا تھا کہ یہ قوم کمزور رہے اور سر نہ اٹھا سکے، اور ہر پیدا ہونے والے لڑکے کے والدین کی ایک ڈیوٹی ہوتی تھی، ان پر ذمہ داری تھی کہ وہ اس کی خبر قصابوں تک پہنچائیں اور استغفر اللہ اس بچے کو ذبح کروائیں۔ یہ بہت ہی مشکل ترین دور تھا بنی اسرائیل کا، لیکن یہ قوم بھی انتہائی ضدی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان ٹھہری۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقعوں پر ان کی بڑی زبردست مدد کی، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں بہت ہی جو نعمتیں دی ہیں ان کو یاد کرو، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت بھی دی ہے، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ سب سے افضل امت تھی، اور اب بھی اس امت کے بعد اسی امت کا درجہ آتا ہے، لیکن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احسان فراموش نکلے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، پل گئے، اور پھر یہ سارا واقعہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ اسی اگلی صورت میں۔ تو یہ سارا سلسلہ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ یعنی پھر فرعون کے پاس آئیں، اور اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا۔ تو اس وقت پھر دوبارہ فرعون نے ان کو یہ دھمکی دی، اور سب کے مشورے سے یہ بات ہوئی، قالوا قتلوا ابناء الذین آمنوا معه، کہ یعنی جو بڑے بڑے سردار تھے ان سب نے کہا کہ ان کے بیٹوں کا قتل پھر شروع کر دو، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وما کید الکافرین الا فی ضلال، یعنی اب اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، فرعون کی قوم کو چھوٹ نہیں دی اور وہ ایسا نہ کر سکے۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، اور فرعون نے کہا ذرونی، مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں، ولیدع ربہ، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے، یعنی یہ صرف اس کی ایک دھمکی تھی لوگوں پر اپنا رعب ڈالنے کے لیے، ورنہ اس میں یہ ہمت نہیں تھی اور نہ ہی اس نے ایسا کوئی اقدام کیا،
کہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا کوئی منصوبہ یا کوئی آرڈر جاری کرتا. انی اخاف ان یبدل دینکم، کہنے لگا کہ بے شک مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو، یعنی تمہارے ملک کے قانون کو، یا جو اس کا بنایا ہوا اپنا ایک مذہب تھا، ایک مسلک بنا لیا تھا اس نے کہ میں رب ہوں اور سب کچھ میں نے پیدا کیا ہوا ہے، مصر کا میں رب ہوں، تو اس کا وہ لوگوں کو اس نے ڈرایا. کہنے لگا کہ وہ تمہارے اس سارے کلچر کو بدل ڈالے گا. او ان یظہر فی الارض الفساد، یا وہ زمین میں فساد برپا کر دے گا، ظاہر کر دے گا. یعنی تینوں میں سے کوئی ایک بات وہ ضرور کرے گا کہ یا تو وہ تم سب کو مسلمان کر دے گا یا پھر وہ تمہارے مذہب کو بدل ڈالے گا. اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو کم از کم وہ زمین میں ایک فساد تو کھڑا کر دے گا، کچھ نہ کچھ لوگ تو اس کے پیچھے چلیں گے. لہٰذا یعنی اسے پتا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، لیکن لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور لوگوں پر رعب ڈالنے کے لیے کہنے لگا کہ چھوڑ دو مجھے، میں اس کو اب قتل کر کے چھوڑوں گا، چھوڑ دو مجھے، اب مجھے نہ روکنا. یعنی بعد میں کہوں گا کہ مجھے لوگوں نے ایسا کرنے نہیں دیا، اس لیے اس نے اس طرح کے الفاظ بولے. وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عذت بربی، کہ بے شک میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں، وربکم، جو تمہارا بھی رب ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کا یہ ارادہ سنا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے پناہ مانگی. یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ میرے آگے جھکے گا، کوئی منت و سماجت کرے گا، مجھے اپنے فیصلے سے روکنے کی کوشش کرے گا اور میرا یہ فیصلہ روکنے کے لیے میری کچھ شرائط مان لے گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے، مسلمان تھے، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ فرعون کے آگے جھکتے اور اس کی غلط بات کو تسلیم کرتے؟ بلکہ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے. پھر انہوں نے یہاں تبلیغی انداز کو اختیار کیا کہ میں اس رب کی پناہ چاہتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. من کل متکبر، ہر تکبر کرنے والے سے. یعنی شاید اس نے فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو متکبر کہا. لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتا. یعنی ایسا اکڑ والا ہے، ایسا وہ تکبر کرنے والا ہے کہ جو حساب کے دن کو ہی نہیں مانتا. تو مجھے اس سے ڈر نہیں ہے، بلکہ میں تو اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور کہا ایک مومن مرد نے جو آل فرعون سے تھا، یکتم ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تحقیق وہ تمہارے رب کی طرف سے دلائل لے کر آیا ہے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہے. وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اور اگر وہ سچی بات کہتا ہے، یُصِبْكُم، تو تمہیں پہنچے گی بعض وہ چیز، یعدکم، جس کا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے. ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا کذاب ہو، جھوٹا ہو. تو یہاں قابل غور ہے ایک چیز، اور وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، اس سے نہیں ڈرے، کفر سے مدد نہیں لی، بلکہ انہوں نے جب اللہ پر توکل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مومن مرد کو کھڑا کر دیا جو بھرے مجمع میں بادشاہ کے ساتھ ان کے متعلق بات کرتا ہے. تو یہاں یعنی توکل کا یہ بہت بڑا ایک درس ہے، اور یہ ایک بہترین چیز ہے کہ جب ایک مومن اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی نہ کسی بندے کو کھڑا کر دیتے ہیں. ایک مفسر ہیں جن کو رازی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ایک تجربہ ہے کہ مجھے جب بھی کسی شریر کے شر کا ڈر ہوا تو میں نے اس سے تعرض نہیں کیا، میں اس سے لڑا جھگڑا نہیں، بلکہ میں نے اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہی.
تو جب میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرنے کے لیے اور میری مدد کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ کھڑا کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے ہمارے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے تعرض نہیں کیا، فرعون کے ساتھ کوئی شرائط نہیں طے کی، اسے ڈرے جھکے نہیں، بلکہ اللہ کی پناہ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس مومن مرد کو کھڑا کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص کون تھا؟ تو اس کا قرآن اور حدیث سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ وہ کون تھا۔ ویسے بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ وہی شخص تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی تھی کہ فرعون اور اس کے ساتھی تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا۔ یہ واقعہ ہم پیچھے 20ویں پارے میں پڑھا ہے۔ تو جب وہ شخص اٹھا تو اس سے پہلے وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ تو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہیں تو وہ بول اٹھا، کہنے لگا کہ ایسے آدمی کو تم قتل کرتے ہو جس کا گناہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلائل لے کے آیا ہے۔ یعنی یہ اس نے بہت ہی ایک قانونی سی بات کی کہ ایک پیغمبر جب اپنی دلیل پیش کر رہا ہے اور وہ تمہیں صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تو اس کا کیا جرم ہے کہ تم اس کو قتل کر رہے ہو۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ اگر وہ جھوٹ بولنے والا ہے فعلیہ کذبہ، بس اسی پر ہے اس کا جھوٹ۔ یعنی اگر تو یہ جملہ اس نے فرعون کے بارے میں کہا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فرعون کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بولیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے جھوٹ کا وبال بھی ان پر ہوگا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، تیسری بات اس نے یہ کہی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، یُصِبْکُم بَعْضُ الَّذِی یَعِدُکُم، تو تمہیں وہ چیز پہنچے گی جس کا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کس چیز کا وعدہ دے رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یا تو تم ایمان لے آؤ، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے، اگر ایمان لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام کے تم حقدار ہو جاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ اس کا اگر یہ سچ ہے تو تمہیں وہ چیز مل جائے گی، اگر تم عذاب کے حقدار ہوئے تو عذاب مل جائے گا، اگر انعام کے حقدار ہوئے تو انعام مل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو اور جھوٹوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ان کی رہنمائی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو خیر کی راہ نہیں دکھاتا۔ تو یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام غلط ہیں تو ان کو خیر کی راہ نہیں دکھائی جائے گی، اور اگر فرعون غلط ہے تو وہ اگر مسرف اور کذاب ہے تو اللہ اس کی رہنمائی نہیں کرے گا۔ پھر وہ کہنے لگا یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے قوم تمہارے پاس بادشاہت ہے آج کے دن، ظاہرین فی الارض زمین میں تم غالب آنے والے ہو، فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، بس ہماری کون مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے، ان جاءنا اگر وہ ہمارے پاس آ گیا۔ یعنی وہ کہنے لگا کہ فرض کرو کہ اگر تم مسلمان نہیں ہوتے اور اللہ کا عذاب تم پہ آ جاتا ہے تو پھر ہماری کون مدد کرے گا۔ قال فرعون ما اریکم الا ما ارا، فرعون نے کہا کہ میں تمہیں نہیں دکھاتا مگر وہی راستہ جو میں نے خود دیکھا ہے، یعنی میں تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو میرے اپنے بارے میں ہے۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تم کو وہی رستہ دکھاتا ہوں جو ہدایت کا ہے، یا اس کا لفظی معنی یوں ہوگا کہ وما اہدیکم، اور میں نہیں رہنمائی کرتا تمہاری، الا سبیل الرشاد مگر ہدایت کے راستے کی طرف۔ فرعون کہنے لگا کہ یعنی میرا مذہب، میری حکومت، میرا قانون درست ہے، میں تو تم کو سیدھی راہ دکھاتا ہوں۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اور اس مومن شخص نے کہا کہ اے میری قوم، بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں مثل یوم الاحزاب، گروہوں جیسے دن کے آنے سے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلی قوموں کی طرح تم بھی ہلاکت کا شکار ہو جاؤ۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، جیسے قوم عاد کی حالت تھی، قوم نوح کی حالت تھی، اور قوم عاد کی اور قوم سمود کی، والذین من بعدہم، اور ان کے بعد کے لوگوں کی جو حالت ہوئی، وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، یعنی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اگر یہ قومیں ہلاک ہوئی ہیں یا کوئی شخص ہلاک ہوتا ہے یا کسی کو کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے اپنے ہی
اس کے عمل کا نتیجہ ہوتی ہے، اس کی اپنی گمراہی اور گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم، بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں پکارے جانے کے دن سے، یعنی وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ پکار کر کہے گا کہ کون ہیں میرے نیک بندے، کہاں ہیں، اور برے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ آواز دے کر کہیں گے کہ آؤ تمہارے شریک کہاں ہیں، ان کے ساتھ آؤ اور دیکھو کہ وہ تمہیں بچا سکتے ہیں کہ نہیں بچا سکتے۔ استغفر اللہ، یعنی میں اس دن سے ڈرتا ہوں کہ جس دن تم لوگوں کو بری آواز آئے گی، یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، جس دن تم پھر جاؤ گے پیٹھ پھیر کر اور تمہارے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے اس کو کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں نے یوم التناد سے مراد دنیا پر آنے والے عذاب کا دن بھی لیا ہے کہ جس دن تمہیں دنیا کے اوپر عذاب کے لیے پکارا جائے گا اور پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے اور پھر تمہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، تو اس دن سے ڈرو۔ اور بعض نے اس سے قیامت کا دن لیا، دونوں ہی اس کے معنی ٹھیک ہیں۔ فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا۔ یہاں گمراہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے کہ بندہ تو نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن اللہ نہیں پڑھنے دیتا، نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان غلط کام کرتا ہے اور پھر اپنے طور پر سمجھتا ہے کہ میں بہت ٹھیک ہوں، لیکن جب اللہ اس کی گمراہی کو واضح کر دیتا ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک طالب علم محنت بھی نہیں کرتا اور اپنے آپ کو کامیاب بھی سمجھتا ہے، لیکن اس کا ممتحن، اس کا جو ٹیچر ہے، اس کا پڑھانے والا، وہ اس کو فیل کر دیتا ہے، تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اسے کچھ آتا تھا کہ نہیں، دوسروں کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال کی پڑتال کرتا ہے اور ان کو گمراہ قرار دے دیتا ہے کہ یہ شخص گمراہ ہے، تو پھر اس کو کوئی شخص بھی پاس نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کو ہدایت کی طرف یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص ہدایت یافتہ ہے، نہیں، یعنی گھس کر کوئی جنت میں جانے کی کوشش کرے تو نہیں جا سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اعمال کی پڑتال کرنی ہے اور پھر اس کے عمل کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام قسم کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے اور ہمیں جنت کا حقدار بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔